بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھود دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گڑا لیا، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک کر گر پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پنڈلی پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا، اور اس بیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ نتیجتاً وہ چاروں کنویں میں جا پڑے اور بھوکے شیر نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثہ اور قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ خوش قسمتی سے کسی انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتنے کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن کے قاضی تھے۔ آپ نے موقع پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ اش کر اٹھے اور انہوں نے اس بصر و چشم کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کنویں میں گڑایا ہو۔ البتہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دید مقرر کی جا سکتی ہے، اور چاروں آدمیوں کے ورثہ کو اپنے اپنے حصے کی دید پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، پہلے آدمی کی دید 100 اونٹ تھی، لیکن اس کی وجہ سے 3 آدمی اور مر گئے، لہٰذا اس کی دید سے 75 اونٹ ساکت ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 25 اونٹ ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی وجہ سے 2 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دید جو 100 اونٹ تھی سے 50 اونٹ ساکت ہو گئے اور اس کی وارثوں کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تیسرے آدمی کی وجہ سے ایک اور آدمی مر گیا، لہٰذا اس کی دید جو کہ 100 اونٹ تھی اس سے 25 اونٹ ساکت ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 75 اونٹ ملیں گے۔ چوتھے آدمی کی وجہ سے اور کوئی آدمی نہیں مرا، لہٰذا اس کی دید پوری کی پوری ہی اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہ پورے 100 اونٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح چاروں مرنے والوں کی دید 250 اونٹ ہوئی اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دھکم پیل میں شامل تھے۔ البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے، لہٰذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جب آپ کا یہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اسے نافذ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔